السلام علیکم۔ ہمارا بڑا موضوع قرآن ہدایت ہے۔ آج ہم پچھلے دنوں کی طرح سیرت النبی کے کچھ واقعات آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ نمبر 27، فتح مکہ 8 ہجری، رسول خدا کی تاکید۔ فتح مکہ پر رسول خدا نے تمام اہل مکہ کو معاف کر دیا، تاہم کچھ افراد کے نام لے کر فرمایا کہ یہ جہاں کہیں ملیں قتل کر دو، چاہے یہ کعبہ کے غلاف میں لپٹے ہوئے ملیں۔ انہی افراد میں ایک ابن سعد تھا جو حضرت عثمان کا رضائی بھائی تھا۔ حضرت عثمان اسے لے کر چلے آئے اور کسی گھر میں چھپا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اسے لے کر حضور کے پاس اس کی معافی کی غرض سے لائے۔ آپ اسے دیکھ کر خلاف معمول خاموش رہے۔ آپ کا مطلب تھا کہ کوئی صحابی اٹھے اور اسے قتل کر دے۔ جب دیر تک کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہ ہوا تو آپ نے ہاں کہہ دیا۔ حضرت عثمان ابن سعد کو لے کر واپس چلے گئے۔ اب حضور نے فرمایا کہ میں تو صرف اس لیے خاموش تھا کہ کوئی تم میں سے اٹھے اور اسے قتل کر دے۔ ایک انصاری صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ کا روئے سخن میری طرف تھا؟ فرمایا، دیکھو نبی اشارہ سے قتل نہیں کرتا۔ تاریخ طبری جلد اول باب 15، سیرت ابن ہشام جلد دوم باب 148۔ واقعہ نمبر 28، رسول خدا کی دعا۔ بیعت عقبہ کے موقع پر رسول خدا نے انصار مدینہ سے صاف طور پر وعدہ کیا تھا کہ ہجرت مدینہ کے بعد اب میرا مرنا جینا سب کچھ انصار مدینہ کے ساتھ ہوگا۔ فتح مکہ کے بعد آپ کچھ دن مکہ میں ٹھہر گئے۔ ایک دن آپ کوہ صفا پر گئے، پھر دعا کرنے لگے۔ مکہ شہر کی عظمت کی تعریف کی۔ یہ دعا سن کر انصار صحابہ نے سمجھا کہ رسول خدا اب اپنے وطن مکہ ہی میں رہیں گے۔ انصار کی باتیں آپ تک پہنچیں تو آپ نے انصار سے فرمایا، اے انصار، معاذ اللہ، میرا جینا مرنا تمہارے مرنے جینے کے ساتھ ہے۔ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار ہی کا ایک فرد ہوتا۔ اس وضاحت کے بعد انصار کو حضور بارے یقین ہوا۔ سیرت ابن ہشام جلد دوم باب 148۔ 29، کلمہ گو کا قتل۔ رسول خدا نے اللہ کے حکم پر صحابہ کرام کو تاکید کی، حکم دے دیا کہ تم کسی بھی کلمہ گو کو قتل نہ کرنا۔ جب بھی کوئی لشکر بھیجتے ہمیشہ اس کو تاکید کرتے اور یہ بار بار دہراتے۔ فتح مکہ کے بعد آپ نے تبلیغ کے لیے حضرت خالد بن ولید کو بنی جذیمہ کے ساتھ طرف بھیجا۔ بنی جذیمہ نے انہیں دشمن سمجھ کر ہتھیار اٹھا لیے۔ حضرت خالد نے انہیں ہتھیار رکھنے اور دین اسلام یعنی کلمہ توحید کے اقرار قبول کرنے کی دعوت دی۔ سب لوگوں نے ہتھیار رکھ دیے اور کلمہ توحید کا اقرار کیا، مگر حضرت خالد نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ان کی مشکیں باندھ لیں، پھر ان سب کو قتل کروا دیا۔ جب رسول خدا کو اس واقعہ کی خبر ملی تو آپ غمگین ہوئے بلکہ غضبناک ہو گئے۔ پھر فوراً اعلانیہ اپنا ہاتھ بلند کر کے یوں دعا فرمائی، اے اللہ، خالد نے جو کچھ کیا ہے میں اس فعل سے بری ہوں۔ جب حضرت خالد واپس لوٹے تو آپ نے جواب طلبی کی کہ تم نے کلمہ گو مسلمانوں کو کیوں قتل کیا؟ حضرت خالد نے دلیل دی کہ یا رسول اللہ، انہوں نے تو محض جان بچانے کے لیے اقرار توحید کیا تھا۔ اس پر آپ نے فرمایا غصہ میں کہ کیا تو نے ان کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا
کہ انہوں نے دل سے اقرار نہیں کیا۔ پھر آپ نے حضرت علی کو بھیج کر سب مقتولین کا خون بہا ادا کر دیا۔ تاریخ طبری جلد اول باب 15، سیرت ابن ہشام جلد دوم باب 150، واقعہ نمبر 30۔ رسول خدا لشکر کے ساتھ جنگ حنین کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک بہت بڑا سبز درخت نظر آیا۔ یہ وہ درخت تھا جسے کفار مکہ ہر سال اس کے پاس جمع ہو کر پوجا کرتے تھے۔ اسے ذات انوات کہتے تھے۔ آپ کے ساتھیوں سے ایک گروہ نے درخت کو دیکھا تو پکار کر کہا، یا رسول اللہ، کفار اس درخت کی پوجا کرتے ہیں، ہمیں بھی اس کی پوجا کرنے کا موقع دیں۔ آپ ان کی یہ بات سن کر غصے ہوئے اور فرمایا، اللہ اکبر، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے، یہ بات تو تم نے ویسے ہی کہی جیسے قوم موسیٰ نے موسیٰ سے کہا تھا کہ جس طرح منکرین یعنی کفار کے لیے معبود ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا، تم تو وہ قوم ہو جو بالکل نادانی کی باتیں کرتے ہو۔ پھر فرمایا، تم ان رواجی طریقوں پر چلو گے تو یہ گزری ہوئی امتوں کی پیروی ہوگی۔ سیرت ابن ہشام جلد دوم باب 151۔ جنگ حنین کا مال غنیمت، واقعہ نمبر 31۔ جب رسول خدا جنگ کے قیدیوں کو واپس لے کر مدینہ کے لیے روانہ ہوئے، آپ جا رہے تھے کہ لوگ آپ کے پیچھے چلتے ہوئے کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہمارے فے کے اونٹوں اور بکریوں کو ہم میں تقسیم کر دیں۔ یہاں تک کہ آپ کو مجبور کر کے ایک درخت کی طرف لے گئے۔ آپ کی چادر اس درخت نے اچک لی۔ فرمایا، سنو، خدا کی قسم، حقیقت یہ ہے کہ اگر تہامہ وادی کے درختوں کی تعداد میں بھی تمہارے اونٹ ہوتے تو میں انہیں ہی تم میں بانٹ دیتا، پھر نہ تم مجھ کو بخیل پاتے، نہ بزدل اور نہ دروغ گو۔ پھر اونٹ کے کوہان سے کچھ بال لے کر اپنی 2 انگلیوں میں دبا کر فرمایا، تمہارے مال غنیمت میں سے میرا حصہ بجز خمس یعنی ان بالوں کے برابر کے اور کچھ نہیں، اور یہ خمس بھی میں تم کو ہی واپس کرتا ہوں۔ اس لیے تم لوگ داغا اور سوئی تک جمع کروا دو کہ مال غنیمت میں خیانت کرنا قیامت کے دن آگ ہے۔ تاریخ طبری جلد اول باب 16، سیرت ابن ہشام جلد دوم باب 156، واقعہ نمبر 32۔ قبیلہ قریش کے بنی مخزوم کی ایک مومن عورت نے چوری کی۔ چوری ثابت ہونے پر رسول خدا نے اس فاطمہ نامی عورت کا ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا کہ خدائی حد کو قائم کیا جائے۔ قریش کے نمایاں صحابہ نے سوچا کہ یوں قبیلہ قریش کی بدنامی ہو جائے گی۔ انہوں نے مشورہ کر کے حضرت اسامہ بن زید کو سفارشی بنایا کہ آپ ان سے پیار کرتے تھے۔ حضرت اسامہ رسول خدا کے پاس حاضر ہوئے اور صحابہ کرام کی بات کی کہ آپ اس قریشی عورت کو معاف فرمائیں۔ اسامہ کی یہ بات سن کر حضرت کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ فرمایا، اسامہ، تم اللہ کی حدوں میں سفارش کرتے ہو؟ خدا کی قسم، پہلی امتیں صرف اسی وجہ سے ہلاک و برباد ہوئیں کہ کمزوروں پر حد لگائی جاتی، لیکن جو طاقتور ہوتا تو اسے معاف کر دیا جاتا۔ پھر فرمایا، خدا کی قسم، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جاتا۔ پھر اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ صحیح بخاری جلد 4 کتاب المغازی باب 54، کتاب الحدود باب 249۔ انشاءاللہ ہم آگے بھی سیرت النبی سے کچھ واقعات آپ کے سامنے بیان کریں گے۔